الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کے متعلق چند ایسی باتیں بتائیں گے جن سے یقیناً آپ بھی ابھی تک ناواقف ہوں گے۔ کیا جس گھر میں الو آتا ہے، کیا اس گھر میں موت کا فرشتہ بھی آتا ہے؟ الو نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کی تو آپ علیہ السلام نے الو سے کیا سوالات کیے تھے اور الو نے ان سوالات کے کیا جوابات دیے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الو کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کس مقام پر الو کی ملاقات ہوئی۔ الو کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی ایک آنکھ کھلی اور ایک آنکھ بند کیوں ہو جاتی ہے؟ دوستو، یہ سب معلومات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہمارے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، الو جسے رات کا کوا بھی کہا جاتا ہے، یہ پرندہ نہ صرف باقی پرندوں سے منفرد ہے بلکہ اس کی خصوصیات بھی باقی پرندوں سے علیحدہ ہیں۔ پیارے دوستو، الو میں ایک منفرد بات یہ ہے کہ الو کی آنکھیں باقی پرندوں کی طرح گول گول نہیں گھوم سکتی، بلکہ یہ سیدھا یعنی صرف سامنے ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن الو اپنی گردن کے پیچھے تک یعنی 270 ڈگری تک گھما کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ الو عموماً رات کے وقت باہر نکلتے ہیں اور زیادہ تر دودھ پلانے والے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ چڑیوں اور خرگوشوں کا بھی شکار کرتے ہیں۔ الو کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ یہ اپنے شکار کے انڈوں یا ان کے بچوں کو ان کے گھونسلوں میں نہیں کھاتا بلکہ ان کے گھونسلوں سے باہر نکال کر پھر کھاتا ہے۔ پیارے دوستو، الو وہ اکیلا پرندہ ہے جو پوری رات نہیں سوتا، اور رات کے وقت کوئی اور پرندہ الو کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دنیا میں الوؤں کی 200 سے زیادہ قسمیں ہیں، اور انٹارکٹیکا کے علاوہ الو دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ الو کی اوسطاً عمر 20 سال ہوتی ہے۔ الو کی کچھ قسموں کے کان ان کے سر پر بلی کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، الو کی اگر طبی فوائد کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے مشہور زمانہ حکما سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ جب الو کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے، اور اگر انسان اس الو کی آنکھیں نگینا کو انگوٹھی کے نیچے رکھ کر پہن لے تو اس انسان کو پھر نیند نہیں آتی۔ پیارے دوستو، الو کو ہمارے معاشرے میں بہت ہی منحوس پرندہ مانا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ الو جس گھر میں آ جائے اس گھر میں پھر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، یعنی ان قریب پھر اس گھر میں کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ اگر اسلامی نقطۂ نظر سے اس بات کا جائزہ لیا جائے تو اس بات کی کوئی پختہ دلیل نہیں ملتی۔ اسلام میں الو سے بدفعلی سے ممانعت کی گئی ہے، یعنی اس کو برا اور منحوس جاننے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفرا اور حما کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی 2 تعبیریں ہیں۔ پہلی تعبیر یہ کہ حما سے مراد تو الو ہے، اور اغوا سے مراد بدفعلی کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہاں پر بعض نے یہ کہا ہے کہ الو اگر کسی کے گھر پر گر جائے تو اہل عرب کہتے ہیں کہ اس گھر کے مالک یا اس گھر کے کسی فرد کی موت کی خبر دیتا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کی تفسیر دوسری کچھ اس طرح سے ہے کہ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا اس وقت تلقیرو یعنی جس کے قتل کا بدلہ نہ لیا گیا ہو اس کی روح الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس کی قبر پر تب تک چیختی رہتی ہے جب تک کہ اس کے قتل کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ کی اکثر علماء نے یہی تفسیر مراد رکھی ہے۔ ممکن ہے وہ تفصیل سے مراد ہو، لیکن اللہ کے رسول نے دونوں سے منع کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جامع کلام ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو، مختلف روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک الو جب آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس الو سے پوچھا کہ تو زمین کے دانے
وغیرہ کیوں نہیں کھاتا؟ تو اس الو نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے جنت الفردوس سے نکال دیا گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو اس پر الو نے جواب دیا کہ اس میں قوم نوح ڈوب کر ہلاک ہوئی تھی، اس لیے میں پانی نہیں پیتا۔ پیارے دوستو، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ الو ہمیشہ ویرانے میں کیوں رہتا ہے؟ اس پر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرنے والا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہی ویران جگہوں پر نہیں رہتا۔ کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں رکھے ہوئے تو یہ پرندہ 10 محرم الحرام کی رات کربلا پہنچ گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ یا حسین میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ جو ہوگا وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن اس پرندے کے بہت زیادہ اسرار کے بعد جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہاں رکنے کی اجازت دی تھی، اور دوسرے دن جب اس پرندے نے کربلا کا سارا واقعہ دیکھا، یزید کے ظلم کو دیکھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو دیکھا، تو ان پرندوں کے دل میں انسان کے لیے نفرت بیٹھ گئی، انسانوں پر سے ان کا بھروسہ اٹھ گیا، اور تبھی سے یہ پرندے انسانوں سے دور ویرانے میں جا کر رہنے لگے۔ پیارے دوستو، الو کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ الو سے تعلق رکھنے والی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ الو کے جھنڈ کو انگریزی میں پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں الو سے متعلق کچھ عقیدے بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ برطانیہ میں الو کو بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی امریکہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں اور چند دوسرے ممالک میں بھی ایسی ہی روایات پائی جاتی ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے، جن میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں، رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو تو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو سعد مانا جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے، جادو منتر کے لیے، صحت یابی کے لیے الو کی بلی یعنی قربانی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہیں اور بے حد دولت برستی ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے الو سے جڑی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے محاورے ہیں، لیکن ان میں کسی میں بھی کوئی سچائی موجود نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام کی روشنی میں ہم تک یہ باتیں پہنچائی گئی کہ اس کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سب کچھ غلط ہے۔ نہ تو یہ منحوس پرندہ ہے، نہ اس کے بولنے سے کسی کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ سب من گھڑت اور توہم پرستی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔